السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا آخری حصہ ہے، جس کے اندر سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی شروع کی 5 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر بالتفصیل بیان کی گئی ہیں، اللہ حکمت والے خوب باخبر کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں اسی کی طرف سے تم کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، تو وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک اچھا فائدہ دے گا اور صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو بے شک میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ خبردار، وہ لوگ اپنے سینے موڑتے ہیں تاکہ اس اللہ سے چھپ جائیں۔ خبردار، جس وقت وہ اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھتے ہیں اس وقت بھی اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تو سینوں کے راز بھی خوب جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا آخری حصہ ہے۔ الحمدللہ 11 پارہ یہاں مکمل ہو گیا، جس کے اندر سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی شروع کی 5 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ ہود، اس کی فضیلت کے اندر ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3297 صحیح حدیث ہے یہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ قد شبت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا بنا دیا ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، سورہ ہود یہ مکی سورہ، اس کے اندر 123 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیتیں محکم ہے، مفصل ہے۔ قرآن کریم میں دعوت توحید سب سے اہم چیز ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، جہاں بھی مکی سورہ ہے اس کے اندر آپ سمجھ جائیے کہ مکی سورت کے اندر توحید کی دعوت ہے، جنت جہنم کا تذکرہ ہے، قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، مثالیں دے دے کر لوگوں کو توحید کی طرف بلایا گیا ہے۔ تو آئیے لیتے ہیں آیت نمبر 1، الف لام را، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی آیتیں محکم بیان کی گئی ہے، پھر اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو پیغام یہ دیا گیا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، آپ کہیے میں تو ڈرانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں، جہنم سے ڈرانے والا ہوں، جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں توبہ استغفار کے فائدے بیان کیے گئے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، ایک مقرر وقت تک اللہ فائدہ دے گا اور اس کے بعد ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اور زیادہ دینے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں آخر میں کہا گیا، انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے، راز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ انسان جو کرتا ہے سب جانتا ہے اللہ، جو کرنے والا اللہ کو معلوم، اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم رہے گا۔ سینے کے اندر کیا چیز چل رہی سب اللہ کو معلوم ہے۔ تو انسان کا باطن ظاہر سب اللہ کو معلوم ہے، اس لیے جلوت اور خلوت میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔